بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے درس کا عنوان غیبت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت بلا شبہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی حرمت قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، اپنے بعض بھائی کا تم غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب اس کا بھائی مر جائے تو وہ اس کے اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہو۔ یقیناً تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے تو پھر اپنے بھائی کی غیبت کرنا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگوئی سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بدگوئی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ عزت و آبرو جسم اور جان سے کہیں زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے غیبت کی برائی کو بیان کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد عند اللہ من الزنا وشرب الخمر، غیبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک زنا اور شراب پینے سے بھی زیادہ بری ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ شرابی ہے یا فلاں بندے نے بدکاری کی ہے تو ہم تو اس کی کلاس لگا دیتے ہیں اور اس کا جینا ہم حرام کر دیتے ہیں اور اس کو معاشرے میں برا انسان سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان دونوں گناہوں سے بھی بڑا ایک گناہ ہے اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا بولنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، غیبت زنا اور شراب پینے سے بری کیسے ہے؟ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا اور شراب نوشی بندے اور رب کے درمیان ہے، جب بھی بندہ اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جب انسان سے یہ فعل زنا ہو جائے یا شراب پی لے، اس وقت انسان بہکا ہوا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس کی عقل ٹکانے لگتی ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ کام برے کیے ہیں، یہ تیری شان کے شان نہیں تھے۔ اس کا جب ضمیر جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس ارحم الراحمین رب کو بندے پر رحم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن والغیبت لا یغفر لک حتی یغفر لک صاحبک، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ یعنی جس بندے کے مسلمان بھائی کے بارے میں ہم برا بھلا بولتے ہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ غیبت کا گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ غیبت ہے کیا؟ تو سنیے ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل غیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کو وہ پسند نہیں کرتا، جس کے ذکر کو وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ عیب میرے بھائی میں پایا جاتا ہوں، یعنی کہ ایک بندہ مثال طور پر اس کی ایک آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ سے اس کو دکھائی دیتا ہے تو کانا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کانیا، یا وہ موجود نہیں ہے اس کی پشت اس کے یعنی کہ پسے پشت ہم بولتے ہیں
کانا ہے کیتا کانا اے بولیا لنگڑا ہے کیتا لولا ہے کیتا، ایسے الفاظ ہم بولتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس عیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر وہ عیب اس میں کمزوری اس میں پائی جاتی ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہی ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور ہم اس کے اس عیب کا تذکرہ کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ اگر وہ عیب اس میں پائی جاتی تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم تکن فیہ فقد بہتہ، جو عیب تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں پایا جاتا نہیں ہے تو پھر تم اس میں بہتان لگا رہے ہو، اور بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی اگر غیبت زنا اور شراب پینے سے بڑا گناہ ہے تو اس غیبت سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، وہ ہے بہتان، اپنے بے گناہ مسلمان بھائی پر کسی چیز کا بہتان لگا دینا، اس کے بارے میں برا بول دینا جس میں وہ عیب پایا ہی نہیں جاتا. فرمایا یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت جس طرح زبان اور بیان سے ہوتی ہے اسی طرح فعل، عمل، اشارہ، کنایا اور آنکھوں سے بھی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور جب وہ جاننے کے لیے کھڑی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ پس قد ہے، یعنی کہ چھوٹے قد کی عورت آئی. جب وہ جانے لگی تو حضرت سیدہ عائشہ نے سرکار کو دیکھا اور اشارہ کیا ہاتھ سے کہ یہ چھوٹے قد کی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الفزی الفزی، فرمایا عائشہ تھوکو تھوکو. جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تھوکا تو آپ کے منہ سے گوشت کی بوٹیاں گری. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت نہیں کھایا تھا، لیکن جب سرکار نے کہا نا الفزی الفزی اے عائشہ تھوکو تھوکو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے تھوکا تو آپ کے منہ سے گوشت کی بوٹیاں گری. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ لقد اغتبتہا، اے عائشہ تو نے اپنی مسلمان بہن کی غیبت کی ہے. یعنی اس کے قد کو تم نے ان کے حقیقت جانتے ہو کہا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں اے پستہ، ایک چھوٹے قد دال. ہم اپنے عرف عام ایسے الفاظ بولتے ہیں اور ہم ان الفاظ کو بول کر خود لذت لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو خوش کرتے رہتے ہیں، نفس کو خوش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو شاید یہ معلوم نہیں تک میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ اگلے بندے کو کتنا تکلیف دے رہے ہیں. تو اسلام نے ایک بندے مسلمان کی کتنی سیکورٹی بیان کیا ہے، اس کی عزت اور اس کی جان اور اس کے مال کی کتنی حفاظت کا تذکرہ کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ بھی کرنے لگو تو 100 بار سوچو کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرے مسلمان بھائی کے شان ہے یا نہیں ہے. میں جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا اس سے اس کا دل خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، سرکار دو عالم حدود حرم پر جب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے مڑ کر پیچھے خانہ کعبہ کو دیکھا. آج تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، اس ٹائم پہاڑوں کے بیچ میں یہ خانہ کعبہ موجود تھا اور چھوٹے چھوٹے مکانات آس پاس تھے، چھوٹی چھوٹی مکہ کی آبادی تھی، تو وہاں پر سارا سین صاف دکھائی دیتا تھا. تو حضور رحمت عالم نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر ایسے خانہ کعبہ کو دیکھا تو کہا اے خانہ کعبہ، اے اللہ کی گھر، میں جانتا ہوں کہ روئے زمین پر تو سب سے محترم ہے، تم پر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں نازل کرتا ہے، لیکن اے خانہ کعبہ اپنے دل کے کانوں سے میری بات کو سن لے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تجھ سے بندہ مومن کی عزت کہیں زیادہ پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے نزدیک خانہ کعبہ کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں کرتے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اگر ہم مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم برے الفاظ بولتے ہیں، ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. سنیں آگے، اس طرح غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایسی غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو اسے روک دیں. آپ 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو باتوں میں شروع ہو جاتا ہے کہ نثار تہنج ہے، نثار کمزوری ہے، تو مسلمان بندے کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ بندہ اس کو بولے بھائی چپ کر یار، کوئی اور گل کر، تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کیوں غیبت کرتا ہے اور ہمارا دل اس کے بارے میں تو کیوں میلا کر رہا ہے؟ ہم اس کے بارے میں اچھا خیال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اچھا انسان ہے، تو ایسی بات کر کے ہمارے دل میں کیوں شکوک و شبہات ڈال رہا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو، خود غیبت کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت سننا بھی مسلمان کی شان نہیں ہے.
فرمایا اس کو روک دو، اس سے بڑے اجر و ثواب اور انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن ارد اخیہ المسلم کان حقا علی اللہ تعالی ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ سامنے تو ہر کوئی کر لیتا ہے، خوش آمدی بھی ہوتے ہیں، اور سامنے دکھانے کے لیے کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، تمہاری عزت کا بڑا رکھوالا ہوں، پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب وہ بندہ نہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی بندہ برا بول رہا ہو تو بندہ کہے بھائی چپ کر جا، ایسا نہ کہے وہ ایسا بندہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے عزت کی حفاظت کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اب اس بندے نے میرے بندے کی عزت کا خیال رکھا ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اب اس کی عزت کا خیال رکھوں، اور میرے نزدیک اس کی عزت کا خیال رکھنا یہ ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دوں۔ غیبت ایسا کبھی اور ہلاکت خیز عمل ہے کہ یہ نماز روزہ جیسی بلند پایا عبادات کی نورانیت کو ظلمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ دو روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سر نو وضو کرو، نماز دوبارہ پڑھو اور روزہ پورا کرو، اور کل اس دن اس روزے کی قضا کرو۔ یعنی یہ جو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، اب میں تم کو یہ تو نہیں کہتا کہ تم کھانا شروع کر دو، یہ روزہ شام تک بھوکے پیاسے رہو، تمہارا روزہ شوزہ کوئی نہیں ہے، لیکن روزے کے ادب کی وجہ سے تم کھا پی نہیں سکتے، شام کو تم نے کھانا پینا ہے، لیکن یہ جو تم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے نا، اس روزے کی تم نے کل قضا کرنی ہے۔ سرکار میں وضو بھی دیا کرو، دوبارہ نماز پڑھو، روزہ پورا کرو اور اس روزے کی کل قضا کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تب تم نے میرے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، تم نے فلاں بندے کی غیبت کی، آپ دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ڈسکس تیسرے بندے کو کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ ہم کیا ہے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، ہم اپنے طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہے۔ تو جب دو بندے بیٹھتے ہیں تو تیسرے بندے کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو سرکار فرمایا میں تم کو سن رہا تھا کہ تم نے فلاں بندے کے بارے میں غیبت کی ہے، یعنی غیبت نے تمہارے نماز اور روزے کو ضائع کر دیا ہے اور تمہیں اس کی قضا کرنا ہوگی۔ اب خود سوچیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور روزے رکھ کے صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ تو ہم کو سوائے اس روزے میں بھوک اور پیاس کی کچھ نہیں بچے گا اگر ہم اپنی زبان کو روک کرنے رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے نہیں رکتا اس کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنی زبان کو روک کر رکھیں۔ اب آخر میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غیبت کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ غیبت معاف کیسے ہوگی؟ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرایا جائے۔ جس کے بارے میں برا بولا تھا نا، وہ بندہ تو موجود نہیں تھا، میں اور بابا جی بیٹھے تھے اور میں نے نثار کے بارے میں یا حدیث صاحب کے بارے میں بات کر دی ہے، غیبت کی ہے، تو اب اس غیبت کی معافی یہ ہے کہ میں نثار صاحب سے بولوں کہ میں اور بابا جی بیٹھے تھے، آپ کے بارے میں تذکرہ ہوا تو میں نے آپ کے بارے میں یہ غلط الفاظ بول دیے ہیں تو مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے، مہربانی فرمائی مجھے معاف کر دیں۔ کیا ہمارے نزدیک یہ کام کرنا اتنا آسان ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، میں جھوٹا ہوں تو سچا ہے، کیا اپنے آپ کو جھوٹا کہتا ہے؟ لیکن حدیث کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو گرا لے، اگر یہاں گرا لے گا اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا، اور اگر یہاں اپنے آپ کو اونچا رکھنے کی کوشش کرے گا نا، دوسرے کو کم تر سمجھے گا، کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مقام کیا ہوگا؟ تمہارے چیونٹیوں کی طرح اللہ پاک تم کو حقیر کر دے گا اور مخلوق خدا تم کو رونتے آگے چلے جائے گی۔ لہذا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معافی کراؤ، اگر یہ ممکن نہ ہو، وہ شخص فوت ہو گیا ہے یا کوئی اور ہو جائے، تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے معافی مانگو کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، یا اگر وہ بندہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، فوت ہو گئے، تو پھر کیا ہے، زندہ ہے یا فوت ہو گیا، وہ دور ہے یا کسی وجہ سے تم سے معافی نہیں مانگ سکے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ غیبت کا گناہ معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتاب فاستغفر له فهو کفارتہ، اس شخص کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرو جس کی غیبت کی ہے تو یہ غیبت کا کفارہ ہے۔
غیبت بہت بری اخلاقی برائی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دور حاضر میں اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کل مسلمان اس برائی میں سر تپا مبتلا ہے اور اسے بالکل ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہماری بہت کم ایسی مجالس ہوں گی جو اس سے محفوظ ہوں گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نصیب فرمائے۔ اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہن اور بھائیوں کو احسان کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔